پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم جا کے کیوز کو پہلے پکڑتے ہیں، اس کے بعد پولیس کو اس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے پروگرام کو دوسرے انداز میں ریکارڈ اس لیے کیا کہ جس جگہ پہ یہ بدبخت بیٹھا ہوا تھا وہ ایک تو باؤنڈری بن رہی تھی اور وہاں سے جو تھانہ تھا وہ کم از کم 40 کلومیٹر کی دوری پہ تھا. تو اس لیے اس بار ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم پہلے انتظامیہ کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ بدبخت انسان وہاں کے جو مقامی جو اس کو بطور پیر مانتے ہیں، اس کی ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہمارے پہ حملہ آور نہ ہو جائے یا ہم پہ کوئی الزامات کی بوچھاڑ نہ کر دیں. تو ڈی ایس پی مانکیرا عمران صاحب، آپ نے پروگرام کے پہلے اس میں دیکھا کہ ان کے پاس آ کے جب ہم نے تمام تر ثبوت اور حساسیت بتائی تو فوری طور پہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے نویز صاحب جو ایس ایچ او حیدرآباد حلقے ہیں ان کو ہمارے ساتھ الائن کیا اور ہم نے پھر یہ کارروائی کی، ریڈ کی. اب اس بدبخت انسان کو پکڑے گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کی انیشیل تفتیش ہو چکی ہے. تو عمران بھائی سے اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیل جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے رسپونڈ کیا اور اس کی حساسیت سمجھتے ہوئے فوری طور پہ ایس ایچ او نویز صاحب کو ہمارے ساتھ بھیجا. پہلے کیوں نہیں کوئی چیز اس طرح کی اس کے اوپر ثابت ہو سکی یا پہلے کوئی کمپلینر کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ ایک شخص جس کی عمر 55 سال سے اوپر ہے وہ اچانک سے تو یہ بدبختی نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے اس کا کہیں نہ کہیں کانفیڈنس اتنا بلڈ ہو چکا ہوا تھا کہ وہ یہ جو ہے حیوانیت کر رہا تھا اور وہ پکڑا نہیں جا رہا. جی بہت شکریہ جناب، آپ دوسری دفعہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایک معاشرتی برائی کو ہائی لائٹ کیا اور اس کی انفارمیشن ہم تک پہنچائی اور اس پہ ہم نے فوراً ایکشن کیا اور ایف آئی آر دے کے تو ہم نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے. تو جہاں تک سوال ہے کہ پہلے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تقریباً 20-25 سال سے یہ کام کر رہا ہے وہاں پہ پیر فقیری کا. وہاں مسجد بھی ہے، وہاں پہ امام مسجد بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اندازہ آپ خود لگائیں. یہ تمام حرکتیں امام مسجد اور اس کے باوجود یہ وہاں پہ 20-25 سال سے یہ کر رہا ہے. تو اصل میں جو لوگ، کیونکہ یہ جرم اس طرح کا ہے کہ جن لوگوں کو بچیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو صاف ذرا گھر جا کے بتا تو نہیں سکتی کہ وہاں کس مقصد کے لیے گئی تھی. تو وہ پھر اپنی جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ اس کو خاموشی سے برداشت کر لیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے تک پہنچائی بات، تو اس پہ ہم نے ایکشن لیا ہے، تو گرفتار بھی کی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اس کے لیے تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کریں گے تاکہ یہ اس سزا سے بچ نہ سکے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ وہاں پہ کیا اکیلا رہتا تھا یا اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی فیملی بھی تھی، اور یہ اس کی کیا معاملات زندگی کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے اس کے بعد ظاہری بات ہے اہل علاقہ سے بھی بات چیت کی ہوگی اس حوالے سے. یہ باقاعدہ اس کی فیملی وہاں پہ پوری فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے. اس کی پہلے بھی 2 شادیاں تھیں، دونوں وائف اس کی فوت ہو چکی ہیں. تو یہ اب اس کی تیسری بیوی ہے جس کے ساتھ رہ رہا ہے. تو اسی گھر میں اس نے ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے اپنا سیپریٹ اس کام کے لیے، اپنی پیری مریدی کے لیے، جو بھی کوئی تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں. کیا یہ مسجد کا ہی حصہ ہے؟ جی نہیں، مسجد کے لادا پراپر گھر ان کا بنا ہوا، مطلب کہ مسجد ہے مسجد کے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا ہے. اور سر اس کا کہاں تک انفلوئنس تھا وہاں پہ یہ جہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کیا اس کو جی بڑی دور سے اس کے پاس عورتیں آ رہی تھی. جب ہم نے گرفتار کیا علاقہ سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے جنگ سے، سرگودا سے، ڈی جی ہاں سے، وہاں سے بھی عورتیں اس کے پاس آتی تھی اسی طرح تعویذ وغیرہ لینے کے لیے. لیکن اہل علاقہ کو یا گاؤں والوں کو یہی تھا کہ یہ شاید اچھی نیت سے یا جس طرح ہمارا مذہبی لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے اس والے سے دام درو کرتا ہے کہ بیماری شہریاں لوگوں کی ٹھیک ہو. سر اس کے کیا تاثر تھے جب اس پہ ایف آئی آر دی اور یہ آپ لوگوں کی کسٹڈی میں آیا کہ کیونکہ ایک ایسا بدبخت انسان جو 25 سال یہ کارروائی کرتا رہا اور بالآخر وہ پکڑا گیا، تو وہ اس کے لیے بھی ماننا بڑا مشکل تھا کہ میں پکڑا گیا اور میرا گناہ سامنے آ گیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا جب بندہ حد سے بڑھتا ہے تو صاف ذرا ایک دن پکڑ ضرور ہوتی ہے اس کی. اگر اس نے 1-2 دفعہ کیا ہوتا تو شاید یہ چیز چھپ جاتی، لیکن یہ اتنے عرصے سے کار پتہ نہیں کتنی عورتوں کی بالکل ان کی عزت اس نے. کیا اس کو پتا تھا کہ اس کو کس خاتون کی وجہ سے یا کس کیس کی وجہ سے گرفتار؟ نہیں، اس کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، کس نے ریکارڈنگ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سینکڑوں یہ اس کا کچھ لوگوں کو خود یہ بلیک میل بھی آ رہا تھا نا، کچھ چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی جب مطلب کوئی ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد میں بلیک میل بھی کر رہا تھا عورتوں کو، خواتین کو، انہیں جو ایک جو اس کے شکار ہوتی تھی پھر ان کو دوبارہ بلا لیتا تھا کہ اس طرح. سر یہ کالا جادو یا یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا اس میں کوئی پلیتی کا عنصر بھی ہوتا ہے کہ جتنا آپ گندا ہوں گے، جتنی گندی حرکت کریں گے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. صاف ذرا ایک چیز اسلام میں جو چیز ہے ہی منع چیز ہے، تو پھر
اس طرح کے رکھتے ہیں کار کے یہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. اسی حالت میں کیا نمازیں بھی پڑھایا کرتا تھا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے جو اس کی کنڈیشن ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جب انٹیروگیٹ کیا گیا تو یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کس خاتون کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو وکٹمز ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ خود اس کو کوئی یاد نہیں کہ کتنے کی عورتوں کے ساتھ یہ کام بھی اس طرح کا کر چکا ہے. کیا اس کے پیچھے ابھی تک کوئی آیا ہے اس کے حوالے سے کہ اہل علاقہ نے سب نے معلومات تو حاصل کی ہیں صاحب سر, جب ہم پکڑ کے لائے ہیں اس کو گرفتار کیا ایف آئی آر کے بعد, تو اہل علاقہ کو جب پتہ چلا تو وہ سارے بھی پھر شرمندہ ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. 20 سال ہم اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کچھ دن پہلے بھی کہیں پہ کوئی 2-4 دن پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا وہاں پہ, یہ تقریر, ہاں جی, ایز مذہبی پیشوا ہمارا وہاں پہ بیٹھ. اور یہ دیکھیں مذہبی پیشوا کا کیا حال کیا ہے, جس نے لبادہ ہو رہا ہے مذہبی پیشوا تو نہیں, یہ ایک ڈھونگی ہوتے ہیں, اور ان کا ڈھونگ اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ ان کے خلاف کوئی بھی جا کے گواہی نہیں دیتا. گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے اہل علاقہ مسئلہ کھڑا کر دیتے کہ نہیں جی ہماری تو یہاں سے مراد پوری ہو گئی تھی, آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور جس کے ساتھ یہ بدبختی کر دیتا ہے وہ اس کے پاس اتنی اخلاقی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھر والوں کو جا کے بتائے کہ یہ میری عزت لوٹ چکا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کریں. گھر والوں کو پتہ لگ بھی جائے تو وہ اپنی عزت بچانے کے گھر سے وہاں سے خود ہی موو کر جاتے ہیں. تو سر اس پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو مقدمہ آپ لوگوں نے دیا ہے, کیونکہ اس طرح کیسز میں وکٹم سامنے نہیں آ پاتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیفے کردار تک انشاءاللہ بالکل آپ نے جو ہمیں ثبوت پیش کیے تھے ہم نے اس کو قبضے میں لے لیا ہے. پھر اس کے پاس جو موبائل وغیرہ برآمد ہوئے اس میں بھی کافی مواد ہمیں ملا ہے. اچھا, تو وہ انشاءاللہ ہمیں اس کی فرانزک وہ بھی مواد اس سے ملتا جلتا تھا, سارا اس سے متعلق ہے. باقی اس کے گھر سے بھی کچھ چیزیں ہمیں وہاں ملی ہیں جو جن پہ یہ کالا جادو وغیرہ اپنا عمل کرتا تھا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ مختلف بکس وغیرہ تصویریں لوگوں کی اس نے رکھی ہوئی تھی جن پہ یہ عمل کرتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, وہ ساری وہ جانوروں کی کوئی چیزیں اس طرح کی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو ضرور سزا. بہت شکریہ. عمران بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عمران بیگ صاحب بتا رہے ہیں کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد اسے انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس بدبخت انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کون سا شکار, کون سا وکٹم پھٹا ہے اور وہ پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے, اس کا کون سا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہے. کیونکہ اس بدبخت انسان نے اتنی بدبختی پھیلائی ہوئی تھی کہ اس کو یاد تک نہیں ہوگا کہ یہ کون سا شکار پولیس تک پہنچ چکا ہے. دوسرا, عمران بیگ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کو پکڑنے کے لیے وہاں گئے, اس کے گھر پہ اس کو ریڈ کیا گیا اور اس کے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے چیزیں دیکھی گئیں, تو اس کے گھر سے بہت سی ایسی چیزیں ملیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرنے کے گھر سے ان کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ جانور کے مختلف اوزار رکھے ہوئے ہیں. اور اس کا موبائل جب اس سے ضبط کیا گیا تو اس کے اندر بہت سی قابل اعتراض حالت کی ویڈیوز جو یہ بطور بلیک میل کرنے کے لیے ایک ایویڈنس رکھا ہوا تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا. اب بہرحال وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں آ چکا ہے, اور مجھے جو سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ ڈی پی او سمیت تمام جو یہ ضلع ہے بکر, یہاں کے مجھے ڈی ایس پیز ملے, ایس ایچ اوز ملے, وہ بڑا موٹیویٹ ہیں اس بندے کے خلاف کارروائی اور اس کو سزا دلوانے کے حوالے سے. انہوں نے کہا یہ شیطان تھا اور آپ لوگوں نے نشاندہی کی, اب یہ ہماری گرفت میں آ گیا, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد سزا دلوا کے کیفے کردار تک پہنچایا جا سکے. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی تمام تر تعاون کا. اللہ بخش عرف کالا پیر ڈھونگی بابے کو گرفتار کرنے کے بعد تھانے پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ نویس صاحب موجود ہیں. انہوں نے جو ابتدائی دور پہ تفتیش تھی وہ مکمل کر لی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ انہیں کیا